الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ وعزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام یوم الجمعہ کے موقع پر، یوم عاشوراء کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یوم جمعہ کی اور یوم عاشوراء کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے۔ 10 محرم الحرام کی اسلامی تاریخ شہادت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ہے، سانحہ کربلا کی تاریخ ہے، واقعہ کربلا کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے ہم سب خصوصی طور پر امام ہمام امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج سے کم و بیش 800 ساڑھے 800 سال قبل اجمیر شریف کی مقدس سرزمین سے سلطان الہند، عطائے رسول فی الہند، خواجہ خواجگاں، معین الحق والملت والدین، حضرت سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے
امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں فارسی کے 4 مصرے منظوم خراج عقیدت اور محبت کے طور پر پیش فرمائے تھے، جو 8 صدیوں سے مسلسل محبان اہل بیت کی مشام جاں کو معطر کرتے چلے آ رہے ہیں، کمزور ایمان والوں کو تقویت دیتے چلے آ رہے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے چلے آ رہے ہیں، اور مسلسل 800 سالوں سے خارجیت اور ناصبیت کی گردن پر تلوار چلاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ 4 مصرے فارسی کے میں عرض کر کے پھر ایک منقبت امام ہمام کی بارگاہ میں مظفر وارسی کی پیش کر کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضور غریب نواز عرض کرتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ فارسی کے 4 شعر، یہ فارسی کے 4 مصرے، 2 شعر اور 4 مصرے یقیناً ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کے حامل و مالک ہیں۔ دور حاضر کے ایک بڑے نامور شاعر، بڑے کہنہ مشق شاعر اور بڑے محب اہل بیت شاعر، عالم اسلام، عالم اہل سنت انہیں مظفر وارسی کے نام سے جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ مظفر وارسی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک انوکھے انداز میں عالم اسلام کو، عالم اہل سنت کو فکر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امام ہمام کی بارگاہ میں، جبر و صبر کے مناظرے کا نام کربلا، جبر و صبر کے مناظرے کا نام کربلا۔ الفاظ تھوڑے سے دقیق ہیں، گاڑے ہیں، سخت ہیں، مگر آپ اسے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑا معیاری کلام، بڑا شاندار کلام۔ مظفر شاہ وارسی عرض کرتے ہیں، جبر و صبر کے مناظرے کا نام کربلا، افتتاح جنگ بدر، اختتام کربلا۔ اسے تھوڑا سا سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے گا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی توجہ چاہوں گا، اور میرا یہ خطاب جہاں تک پہنچ رہا ہے میں ان سب کی توجہ چاہوں گا۔ جبر و صبر کے مناظرے کا نام کربلا، افتتاح جنگ بدر، اختتام کربلا۔ تیرگی ہوئی تو خون کے چراغ جل اٹھے، تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، تیرگی ہوئی تو خون کے چراغ، ذرا سا فکر دیکھیں، چراغ تیل سے جلتے مگر یہاں چراغ خون سے جلائے جا رہے ہیں۔ فکر دیکھیے مظفر شاہ وارسی کی، تیرگی ہوئی تو خون کے چراغ جل اٹھے، لوہے خاک پر نوشتہ امام کربلا، لوہے خاک پر نوشتہ امام کربلا، فرض کے ترازوں میں تولتی ہے فیصلے، فرض کے ترازو میں تولتی ہے فیصلے، فرض کے ترازوؤں میں تولتی ہے فیصلے، پوچھتی نہیں عدالتوں کے دام کربلا، پوچھتی نہیں عدالتوں کے دام کربلا۔ توجہ کریں، یہ ایسا اردو کا شعر ہے جسے دعوت فکر کہا جائے، اور ہماری سوچ، شعور، فکر، ادراک، علم، آگہی کے قریب پہنچ کر کے یہ شعر مظفر شاہ وارسی کا دعوت فکر دیتا ہے۔ توجہ کریں، عرض کرتے ہیں کہ ایک
ایک سفر، ایک آگہی حسین۔ امام حسین کا تعارف کیسے کرا رہا ہے دیکھیے، ایک انقلاب، ایک انقلاب، ایک سفر، ایک آگہی حسین۔ ایک انقلاب، ایک فکر، ایک سفر، ایک آگہی حسین، ایک چراغ، ایک موڑ، ایک پیغام کربلا۔ ایک چراغ، ایک موڑ، ایک پیغام کربلا۔ سینکڑوں برس سے اپنے سر پہ خاک ڈال کر، سینکڑوں برس سے اپنے سر پر خاک ڈال کر بھیجتی ہے ہر ایک شہید پر سلام کربلا۔ بھیجتی ہے ہر ایک شہید پر سلام کربلا۔ لڑ رہی ہیں ظالموں سے آج بھی صداقتیں۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ ظلم اپنی جگہ، صداقت اپنی جگہ، مگر ہر دور میں ظلم کے خلاف صداقت آواز اٹھاتی ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ مظفر شاہ وارثی عرض کرتے ہیں کہ لڑ رہی ہیں ظالموں سے آج بھی صداقتیں، آج بھی ہے زندگی سے ہم کلام کربلا۔ آج بھی ہے زندگی سے ہم کلام کربلا۔ جب نواسۂ رسول تیغ کی طرح چلے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، جب نواسۂ رسول تیغ کی طرح چلے، جب نواسۂ رسول تیغ کی طرح چلے، بن گئی خدا کے حکم سے نیام کربلا۔ بن گئی خدا کے حکم سے نیام کربلا۔ خون بہا مظفر آج تک ادا نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ خون بہا کا تصور، شاید دیت کا تصور، خون بہا کا تصور ہم میں سے کوئی جانتا ہوگا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا، غور کریں۔ خون بہا مظفر آج تک ادا نہ کر سکی، دے گئی غم محرم الحرام کربلا۔ دے گئی غم محرم الحرام کربلا۔ فرض کے ترازوں میں تولتی ہے فیصلے، پوچھتی نہیں عدالتوں کے دام کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم سب آج امام ہمام امام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت اور آپ کے شہادت کے تذکرے کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کربلا کی تاریخ پر گفتگو کی تھی کہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے، عوامل کیا تھے، علل کیا تھے۔ تاریخ کے پس منظر میں میں نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج مزید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب انشاءاللہ باذن اللہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عظیم مقصد کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ہر سال جے بی گارڈن میں جماعت اہل سنت کی جانب سے عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس ہوا کرتی تھی، کووڈ-19 کرونا وائرس کے سبب سال گزشتہ بھی ہم کانفرنس نہیں کر سکے، اور امسال بھی ہم شہید اعظم کانفرنس جے بی گارڈن میں کرنے سے قاصر رہے۔ مگر یہ حسن اتفاق کرم بالائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو
یوم عاشورہ عطا فرمایا، 10 محرم عطا فرمایا، تو جمعے کے دن عطا فرمایا۔ تو اس مناسبت سے آج سکندر مسجد میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور ہم سب بڑی محبتوں کے ساتھ امام ہمام کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 30ویں پارے سے سورۃ عصر تلاوت کی ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف سورت، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر کو وہ سورہ یاد ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے بہت مختصر سی سورت ہے، ہم سب اچھی طرح سے اس سورت کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، بارہا قرآن مجید کی تلاوت کے دوران نماز میں اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا قسم ہے زمانے کی، پھر ایک ترجمہ یہ کہ قسم ہے وقت عصر کی، پھر ایک ترجمہ یا ایک تفسیر یوں بیان کی کہ قسم ہے نماز عصر کی، پھر ایک ترجمہ بڑا معروف مشہور تفسیری ترجمہ والعصر کا یہ کیا گیا کہ قسم ہے زمانہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی یہ زمانہ جس زمانے میں ہم ہیں، 14 صدیاں گزر گئی، 14 صدیوں سے 1400 سالوں سے یہ زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ صبح قیامت تک کا یہ زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ رہے گا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے، ہر زمانے کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجا ہے۔ گرچہ یہ 21ویں صدی ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور قیامت تک ہر زمانہ حضور کا زمانہ رہے گا، اس لیے کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کے ہم امتی ہیں، اور جس رسول محتشم مکرم کی نسبتوں کی بنیاد پر خیر امت کہلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو، اپنے محبوب کو ایسی حیات عطا فرمائی ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ رہیں گے، اور جو رسول زندہ ہوتا ہے زمانہ بھی اسی کا ہوتا ہے، جو رسول حیات ہوتا ہے زمانہ بھی اسی کا ہوتا ہے، بلکہ یہ زمانہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات بعد الممات عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس زمانے کی قسم کھاتا ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جس زمانے میں ہیں اس زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ کووڈ-19 کے کرونا وائرس کے دور میں مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کس طرح سے گھاٹے میں ہے، انسان کس طرح سے خسارے میں ہے، انسان کس طرح سے نقصان میں ہے۔ ظاہری طور پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالی اعتبار سے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، یہاں وہ معیار نہیں ہے۔ یہاں معیار یہ کہ انسان ایمان کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے، انسان عمل صالح کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے، انسان تقوی کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے، انسان طہارت کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے، انسان فکر و شعور و آگہی کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان بندوں کے جو ایمان لائے، سوائے ان بندوں کے جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ دو ایسے گروہ ہیں جو نقصان سے بچے ہوئے ہیں، گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں، خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ وہ ایمان والے ہیں یا وہ عمل صالح والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، جن کا ایمان کامل ہے، جن کا عمل تقوی و طہارت کی منزل تک پہنچا ہے۔ ان کی شان عظمت یہ ہے کہ یہ حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، حق اور صبر کی بات ہمیشہ کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے، یہ عمل صالح والے کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ انہیں چھوڑ کر دنیا میں جتنے انسان ہیں سب گھاٹے میں۔ دنیا والوں کے نزدیک اگر انسان چاند پہ پہنچا ہے، دنیا والوں کے نزدیک اگر انسان چاند پر کمندے ڈالے ہوئے، سورج کی شعاؤں کو منعکس کیے ہوئے ہے، دریا کی روانی پر کنٹرول کیے ہوئے ہے، پوری دنیا میں ہنگامہ بپا کیے ہوئے ہے، ظاہری طور پر انسان ترقی کی آخری منزل پہ پہنچا ہوا ہے، تو اسلام ایسی ترقی کی باتیں کرنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ چاند پر کمندے ڈالنا کمال نہیں ہے، سورج کی شعاؤں کو منعکس کرنا کمال نہیں ہے، دریا کی روانی کو روکنا کمال نہیں ہے۔ کمال اور کامیابی یہ ہے کہ آپ ایمان کامل والے بنو، کامیابی، کامرانی اور کمال یہ ہے کہ آپ عمل صالح والے بنو۔ کامیابی، کامرانی اللہ کے نزدیک ان بندوں کی ہے جو حق کے ساتھ ہے، حق جن کے ساتھ ہے۔ کامیابی، کامرانی اللہ کے نزدیک ان بندوں کی ہے جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی دعوت دیتے ہیں۔ اس صورت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس پوری صورت عصر کی مجسم تفسیر ہمیں امام حسین کی ذات میں نظر آتی ہے، کربلا کے شہیدوں میں ہمیں یہ تفسیر نظر آتی ہے۔ ہم آپ تو زبانی تفسیر حق اور صبر کی، ایمان کامل اور عمل صالح کی زبانی بیان کرتے ہیں، مگر نواسہ رسول کی عظمتوں پہ قربان جائیے، امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد، امام حسین کی حیات کا مطالعہ کرنے کے بعد، امام حسین کی زندگی بندگی کو پڑھنے کے بعد، مدینے سے لے کر کربلا کے پورے سفر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو سورت عصر کی مجسم تفسیر بنایا ہے۔ ایک بڑا پیارا تعارف امام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے میری نظروں سے گزرا تو میں آپ کے گوش گزار کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں امام حمام امام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت اور سیرت اور آپ کی شہادت اور آپ کے مقام و مرتبے کے تذکرے کو سننے میں مزید روحانیت محسوس ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ تعارف دو عظیم بزرگوں کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک محی الدین حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی اور ایک ابن ابی شیبہ، ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے یہ تعارف پیش کیا گیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام ان اوصاف جلیلہ کے حامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام سورت عصر کا ترجمہ تفسیر جو میں نے مختصر بیان کی اسے دھیان میں رکھیے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا یہ جو تعارف ان بزرگوں کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے اسے جاننے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ دو جلیل القدر بزرگان دین ارشاد فرماتے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام ان اوصاف جلیلہ کے حامل تھے: علم و حلم، علم و حلم، عمل و عف، علم و حلم، عمل و عف، صبر و استقلال، اولو العزمی، سخاوت، شجاعت، تدبر، عاجزی، انکساری، حق گوئی، حق پسندی، راضی برضائے مولا کے مجسمہ امام حسین علیہ السلام تھے۔
مزید فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام قرآن کے عالم با عمل، زاہد، متقی، منزہ عن المعاصی، متورع، صاحب جود و کرم، صاحب فصاحت و بلاغت، عارف باللہ اور ذات باری تعالی کی حجت اتمامی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول علیہ السلام اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھے۔ یہ تعارف اتنا زبردست، اتنا شاندار ہے کہ اس تعارف کے بعد ہم امام حسین کی بارگاہ میں کیا خراج عقیدت اور محبت پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے تعارف میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف میں بس آپ یہ جملوں پر غور کرتے رہیے کہ امام حسین کون ہیں۔ امام حسین وہ عظیم ہستی کا نام ہے جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کون ہیں؟ امام حسین وہ عظیم ہستی کا نام ہے جن کے بابا تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ امام حسین کون عظیم ہستی ہے؟ امام حسین کا تعارف کیا ہے؟ جن کی امی، جن کی والدہ خواتین جنت کی سردارہ ہے۔ خود امام حسن اور امام حسین یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ کون امام حسن، کون امام حسین جن کی عظمتوں کا خطبہ قرآن مجید میں اللہ پڑھتا ہے؟ کون امام حسن، کون امام حسین جن کی شان و عظمت مصطفیٰ جان رحمت منبر نبوت و رسالت پر بیٹھ کر صحابہ کے درمیان بیان فرماتے ہیں؟ کون امام حسن، کون امام حسین جن کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالی جنت سے حضرت جبرائیل کے ذریعہ سلام بھیجتا ہے؟ آپ ان کے تعارف میں جس قدر رطب اللسان رہیں گے، جس قدر آپ امام حسن مجتبی، امام حسین شہید دشت کربلا کا تذکرہ کرتے رہیں گے، یہ تذکرہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت کا معاملہ بحر ناپیدا کنار کی طرح ہے، بحر زخار کی طرح، یعنی اس سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ارے امام حسن اور امام حسین کی شان و عظمت ہم کیا بیان کر پائیں گے؟ ان کے غلاموں کی شان و عظمت ایسی ہے جنہیں دنیا والے بیان نہیں کر سکتے، تو پھر آقاؤں کی شان و عظمت ہم کیا بیان کر پائیں گے؟ سرداروں کی شان و عظمت ہم آپ کیا بیان کر پائیں گے؟ بس میں تو ان شہزادوں کی شان و عظمت، ان عظیم ہستیوں کی شان و عظمت اس نیت سے بیان کرتا ہوں کہ ان کی شان و عظمت بیان کر کے ہم تو عظمت والے نہیں ہو سکتے۔ امام حسین کی، امام حسن کی شان و عظمت بیان کر کے ہم ان ہستیوں کو عظمت تو نہیں دے سکتے، مگر ان کی شان و عظمت بیان کر کے ہم خود عزت والے ہو جاتے ہیں، ہم خود عظمت والے ہو جاتے ہیں۔ بیان کرنے والے بھی، بیان سننے والے بھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عظیم بنایا ہے، ایسا شاندار بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو کربلا کے واقعے کو نہ جانتا ہوگا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو امام حسن اور امام حسین کو نہ جانتا ہوگا، کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ ہوگا جو سانحہ کربلا سے واقف نہ ہوگا۔ ہم میں سے سب جانتے ہیں، مگر ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں ان شہزادوں کی شان و عظمت بار بار بیان کی جاتی ہے، بار بار بیان کی جاتی ہے۔ 14 صدیوں سے بار بار امام حسن، امام حسین کی شان و عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر؟ 14 صدیوں سے امام حسین کی شان و عظمت، بالخصوص محرم میں، یکم محرم سے 10 محرم تک سال بھر امام حسن، امام حسین، شہدائے کربلا کا تذکار جمیل ہم آپ کرتے ہی رہتے ہیں، مگر ذکر حسین کی شان و عظمت پہ قربان جائیے کہ ہر سال ذکر رسول بیان ہوتا ہے، ہر سال ایسے لگتا ہے کہ ذکر رسول امسال بیان کیا جا رہا ہے۔
ہر سال ذکر رسول آج بیان کیا جا رہا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ذکر رسول ایمان والوں کے درمیان ایسے زندہ ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام اپنی قبر انور میں کیسے زندہ ہوں گے؟ کیسی شان، کیسی عظمت سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہوگی۔ خود قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہوتے مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ بلا شبہ ذکر رسول ہمارے آپ کے درمیان زندہ ہے۔ جس امام حسین کا ہم آپ ذکر کر رہے ہیں وہ امام حسین بھی اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ذکر رسول قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہم محرم کے احترام میں، محرم کی تعظیم میں، سانحہ کربلا کی تعظیم میں، امام حسین کی شہادت کی تعظیم میں، شہدائے کربلا کی تعظیم میں اہل سنت و جماعت، اہل ایمان مسلمان، میں کہوں گا کہ 99% مسلمان، 99% مسلمان امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا ادب و احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ مگر ہم آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور خارجیت کا دور ہے، ناسبیت کا دور ہے۔ بدقسمتی سے خارجیت اور ناسبیت کا وائرس، منافقت کا وائرس بنام اہل سنت ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یہ گندگی، یہ ناپاکی خارجیت کی اور ناسبیت کی اہل سنت و جماعت میں کہیں کہیں سے آ گئی ہے، کہیں کہیں سے آ گئی ہے۔ یزیدی سوچ، مروانی فکر، یزیدی سوچ، مروانی فکر، خارجیت اور ناسبیت زدہ بعض بیمار ذہن، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے، کبھی کبھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ شکل و صورت میں، الگ الگ روپ و رنگ میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کھلا ہوا یزیدی ہو تو اسے جاننا پہچاننا بہت آسان ہے، مگر یہ غدار، یہ منافق، یہ خارجی، یہ ناسبی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت میں آ گئے ہیں۔ میلاد بھی کرتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی دلاتے ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، مگر ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسے کام کر جاتے ہیں کہ مجھے کہنا پڑتا ہے اس موقع پر رک کر کے خارجیت اور ناسبیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ کیسے کام؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ محرم کے احترام میں کم سے کم 10 دن اور محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ محرم کے احترام میں یعنی یہ کہ امام حسین کی شہادت کے احترام میں شرعاً اگر دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ رمضان میں بھی شادی کر سکتے، آپ رمضان میں بھی منگنی کر سکتے ہیں، آپ رمضان میں بھی خوشی کا اہتمام کر سکتے، نہیں، مگر رمضان میں کوئی شادی بیاہ کا اہتمام نہیں کرتا۔ رمضان کا احترام ہے، رمضان کا اہتمام، مگر یہ کہ شرعاً آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے، مگر احترام بھی تو اپنی جگہ ہے، ادب بھی تو اپنی جگہ ہے۔ آپ ہم چھوڑیے ایک ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان محرم کے 10 دنوں میں خصوصی طور پر، پھر عمومی طور پر محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ کربلا کے احترام میں، امام حسین کی شہادت کے احترام میں، ہے نا۔ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک بہت ہی مشہور نعت خواں، جنہیں پوری دنیا میں، اردو دنیا میں اویس رضا کے نام سے جانا جاتا ہے، سب کے دلوں میں یہ نعت پڑھنے کے حوالے سے جگہ بنا لیا تھا۔ اس بدبخت نے محرم کی 7 یا 8 تاریخ کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں اس نے رچائی، اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی اس نے رچائی، اور رچا کر کے باضابطہ طور پر خوشیوں کا اس نے اظہار کیا۔
جبکہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محرم کے 10 دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا، رنگ برنگے کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ پر یہ فرمایا ہے کہ یہ خارجیت اور ناسبیت کی علامت ہے۔ اس کی وضاحت فرمائیے، یہ بدبخت اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے یزیدی، ناسبی، خارجی ذہنیت رکھنے والا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 20 سالوں سے تو یہ نعتیں پڑھ کر عالم اہل سنت میں بہت ہی مشہور و معروف ہے، مگر میں آپ کو اس موقع پر ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، 20 سالوں سے یہ خبیث، یہ ناسبی، یہ خارجی اہل سنت میں گھسا ہوا تھا، مگر امام حسین کی شہادت کو سلام کیجئے، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کیجئے۔ 20 سال سے یہ بنام اہل سنت میں گھسنے والے اس ناسبی خارجی کو امام حسین علیہ السلام کے تذکار جمیل نے بے نقاب کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ اگر تو سنی ہے، میلاد کرنے والا بھی ہے، 11ویں کرنے والا بھی ہے، نعت پڑھنے والا بھی ہے، اگر تیرے نزدیک امام حسین کی شہادت کا احترام نہیں ہے تو یہ ساری تیری نعتیں پڑھی جانے والی تیرے منہ پر اللہ مار دے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ امام حسین کی عظمتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مزید ظاہر فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرات گرامی، حضرات گرامی، بس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان خارجیوں کو، ناسبیوں کو جانیے، پہچانیے۔ کل بھی کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیجاپور میں کہیں کل 9 محرم تھی تو ایک اطلاع یہ ملی کہ کہیں شادی ہے 9 محرم کے موقع پر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی مسلمان یا ایمان جس کے دل میں ہے وہ تو کر نہیں سکتا، تو میرا یہ پیغام پڑوسی ملک کے نعت خواں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو اویس رضا قادری کہتا ہے، آج سے تو اپنا نام تبدیل کر لے، تو اپنا نام رکھ اویس یزیدی یا اویس مروانی، ہے نا، یہ نام اپنے آپ کا تو رکھ لے تاکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ تیرے اپنے حسب اور نسب میں کہیں نہ کہیں سے ایسا فرق ہے کہ وہ جا کر کے بنو امیہ سے مل جاتا ہے، یزید سے مل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی تو لانی چاہیے۔ بس آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس خبیث اور اس بدبخت کو یاد رکھیے گا اور اسے بے نقاب کرتے چلے جائیے گا، اور اس کی نعتیں سننے سے قطعی طور پر ایسا، نعت کی شان اپنی جگہ ہے، نعت کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، مگر اس خبیث سے اس طرح کا کوئی کلام نہ سنیے گا۔ امام حسین کا احترام اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، کربلا کے شہیدوں کی شہادت کا احترام نہیں کیا ہے۔ جو امام کا احترام نہ کرے، ارے وہ نعت پڑھنے والا کیا، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا علامت الدہر بھی ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام کا احترام پہلے ہے، امام حمام کا احترام پہلے ہے، کربلا کے شہیدوں کا احترام پہلے ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا، مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہہ کر کے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، امام حسین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم شہزادے، جیسا کہ میں نے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، فضائل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، مزید فضائل آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بتا کر کے آگے بڑھوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت بالکل ظاہر ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں، اور کیسی شان و عظمت ہے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن اور امام حسین دونوں ہو بہو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح تھے، شکل و شباہت میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، مسکرانے میں۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں شہزادے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ تھے، بالکل شبیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن، امام حسین وہ عظیم شہزادے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہو۔ امام حسن، امام حسین چھوٹے سے بچے ہیں، عمر کے اعتبار سے 4 سال، 5 سال، 6 سال کی عمر ہے،
5-6 سال کی عمر، دوڑتے دوڑتے مسجد کے اندر اپنے نانا جان کے پاس آ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں شہزادے مسجد میں چلے آ رہے۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیے کسی خطیب کی، کسی امام کی، کسی مفتی، کسی مجدد، کسی محدث کی کیا ہمت و جرأت کہ وہ جمعہ میں منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہا ہو اور کوئی آ جائے مسجد میں تو اس کے لیے نیچے اتر کر کے اس کا استقبال کرے؟ ہے کسی کی ہمت جرأت؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ مگر صحابہ نے دیکھا، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں بیٹھنے والوں نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین دونوں مسجد کے اندر تشریف لا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کی خاطر، دونوں نواسوں کے استقبال کے لیے جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر منبر سے نیچے اترتے ہیں، دونوں شہزادوں کے قریب جاتے ہیں، دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر منبر پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے سارے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صحابیوں، ان دونوں شہزادوں کو جانو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے منبر پہ بیٹھ کر کہ اے اللہ، حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں شہزادوں سے محبت فرما، تو بھی ان دونوں شہزادوں سے محبت فرما۔ پھر یہ بھی پیغام دیا نا کہ اے اللہ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ہم سکندر مسجد میں بیٹھے ہوئے، عاشورے کا دن ہے اور میں آپ سب سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ کہیے، آپ روزے کی حالت میں ہوں گے۔ یقیناً میں آپ سے امید رکھتا ہوں آپ روزے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے، جمعے کا دن ہے، اللہ کے گھر میں ہم آپ بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ عاشورے کا دن، جمعے کا دن، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم سب امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بولیے الحمدللہ، سب مل کر بولیے، بآواز بلند بولیے الحمدللہ۔ ہم امام حسن امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، آپ کا دل مطمئن ہو گیا؟ تو ذرا آپ توجہ کیجئے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ پھر اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، حسن اور حسین سے جو محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مولا، ہمارے پاس تو کوئی عمل ایسا ہے نہیں، کوئی نیکی ایسی ہے نہیں، یعنی 2021 کے مسلمان، ہمارے پاس کوئی نیکی ایسی ہے نہیں مولا، کوئی نیکی ہمارے پاس ایسی ہے نہیں مولا جسے تیری بارگاہ میں پیش کریں۔ کوئی عمل، کوئی حسن عمل، نہ تقویٰ، نہ طہارت، نہ سجدوں کا ذخیرہ، نہ تلاوت قرآن مجید، مولا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے مولا، ہمارے پاس تو مولا کچھ نہیں ہے۔ بس تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق، خوشخبری کے مطابق، اے اللہ، ہم امام حسن سے امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تیرے محبوب نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ بس جمعے کے دن، عاشورے کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے نا کہ مولا، ہم سب حسن و حسین سے محبت کرتے۔ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں سے، اے اللہ تو محبت فرما۔ مولا بس تیرے محبوب کی اس دعا کو ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، ہے نا، تیرے محبوب کی اس دعا کو ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں مولا، بس تو ہم سے محبت فرما۔ اور اللہ اگر ہم سے محبت فرما لے، خدا کی قسم دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہے نا، دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہے۔ پھر یہاں رک کر کے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سکندر مسجد میں بیٹھنے والوں، شہید اعظم کی شان و عظمت سننے والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے، ہم سے محبت کرے، تو اس راستے پہ چل پڑو جو راستہ مدینے والے آقا نے دکھایا ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو۔ یہ محبت تمہیں اللہ سے محبت کرنے والا بنائے گی۔ تم اللہ سے محبت کرو، یہ تو ہے ہی یہ بندہ ہیں، مگر اللہ ہم سے محبت فرمائے گا اگر ہم امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اپنے شہزادوں کو بے پناہ پسند فرماتے تھے، بے پناہ چاہتے تھے. دعا فرمائی نا امام حسن کے لیے، دعا فرمائی امام حسین کے لیے. فضائل کے باب میں کیا بیان کروں. امام حسین کے بارے میں یہ فرما دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کی آپ جتنی توضیح، تشریح، تفسیر بیان کرتے چلے جائیں گے بات اور واضح ہوتی چلی جائے گی. بس یہ سمجھ لیں کہ حضور غریب نواز نے جو فرمایا تھا حق کا کہ بنائے لا الہ ہست حسین، حدیث میں جیسے کہ سمجھا آپ نے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. کیا معنی مطلب؟ اللہ اکبر. حسین حضور سے ہیں، حضور حسین سے ہیں. امام حسین حضور علیہ السلام سے ہیں، حضور علیہ السلام امام حسین سے ہیں. یعنی اللہ کے رسول دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے کہ اے دنیا والوں، حضور فرما رہے کہ اے دنیا والوں سمجھ لو اچھی طرح، میرے اور حسین کے درمیان نانا اور نواسے کا رشتہ ہے. بات دراصل ظاہری طور پر دو جسموں کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یعنی یہ کہ مجھے دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لو، حسین کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم آپ کیا امام حسین کی شان و عظمت بیان کریں. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی شان و عظمت بیان فرما رہے ہیں. ہم آپ کیا بیان کریں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ ایسی شان و عظمت والی شخصیت کے ساتھ کیا ہوا. اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہوا. امام حسن مجتبیٰ یعنی امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی زہر دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. زہر دینے والے کوئی یہودی، نصرانی، عیسائی نہیں تھے. زہر دینے والے بنام مسلمانی تھے. یعنی اس زمانے میں بھی خارجی ناصبی ذہنیت رکھنے والے منافقین، دشمنان اہل بیت، اللہ اکبر، وہ برداشت نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا انہیں، ہے نا. امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا. 41 سال کی عمر تھی، 40-41 سال کی عمر. کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں تھی امام حسن مجتبیٰ کی. جی کوئی لمبی چوڑی عمر مبارک نہیں تھی امام حسن مجتبیٰ کی، مگر زہر دیا گیا، شہید کر دیا گیا امام حسن مجتبیٰ کو، نواسۂ رسول کو. وہ شہید کرنے والے امام حسن کو یہودی، عیسائی، نصرانی نہیں، ظاہراً مسلمانی تھے، منافق تھے، ناصبی تھے، خارجی تھے، اہل بیت کے دشمن تھے. پھر آپ آگے بڑھیے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کربلا میں سن 60 ہجری کا اختتام، 61 ہجری کی ابتدا. اللہ اکبر. یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یزید سے متعلق، یزید کے تعارف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں بہت کچھ ارشاد فرمایا تھا، بہت کچھ. وہ روایتیں ہمارے نظروں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور نے بہت ساری آنے والے زمانے کی خبریں دی نا. غیب جاننے والے آقا، آنے والے زمانے میں کیا کیا ہوگا، قیامت تک کیا کیا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں بتایا. حضور علیہ السلام نے
امت میں پیدا ہونے والے اختلافات کے بارے میں بتایا، اسلام دشمن عناصر کے بارے میں بتایا۔ تو ایک روایت میں آپ کو سنا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی معروف روایت ہے، مشہور روایت، معروف روایت ہے، اسے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ روایت آپ تعجب کریں گے کہ بخاری شریف اٹھائیے، کتاب الفتن پڑھیے، بخاری شریف کا کتاب الفتن۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً احادیث کی کتابوں میں، تاریخ اور سیر کی کتابوں میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی، حضرت ابو ہریرہ بڑے مشہور صحابی رسول، وہ راوی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی، میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں یعنی لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ عمر بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ انہی میں سے ایک مروان لونڈا ہے، اور کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تم چاہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ فلاں بن فلاں لونڈے ہوں گے۔ اور عمر بن یحییٰ نے کہا کہ شام میں اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا تو میں ان نوخیز چھوکروں کو دیکھا، یہ انہی میں سے ہے جن کی بشارت دی گئی۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ خوب جانتے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ سے شاگردوں نے کہا کہ آپ خوب جانتے۔ یحییٰ، عمر بن یحییٰ سے پوچھا گیا کہ آپ خوب جانتے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدبختوں کے تعلق سے باضابطہ طور پر نام لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر قبیلے کا تذکرہ کر کے حضور علیہ السلام نے بتایا۔ اور یہ روایت بہت ہی مشہور معروف ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ ہمیشہ میری امت میں انصاف کا دورہ رہے گا، یہاں تک کہ سب سے پہلے ان میں سے سوراخ امیہ کا ایک شخص کرے گا، یعنی بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا نام یزید ہوگا، اور یہی سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا۔ ابو درداء سے اپنی مسند میں تخریج کی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری سنت کو بدلنے والا، غور سے حدیث کے الفاظ سنیے، میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا جس کا نام یزید کہا جائے گا، جس کا نام یزید کہا جائے گا۔ یہ یزید پلید کے تعارف میں نے دلیل کے طور پر دو روایتیں پیش کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مروان کا، قریش کے لونڈوں کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اب باضابطہ طور پر بنو امیہ کا نام لے کر اسی قبیلے میں پیدا ہونے والے یزید کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہلا شخص ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کی بہت تفصیل میں گئے بغیر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یزید پلید تخت نشین ہوا تو اس کا کردار اتنا گھنونا تھا۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے جو حدیث کے ذریعہ پیغام دیا ہے، خبر دی ہے، اس خبر کے مطابق وہ سنتوں کو بدلنے والا۔ میں غلط ہو سکتا ہوں مگر حضور علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، سنتوں کو بدلنے والا یزید پلید۔ پھر آپ آگے بڑھے، یہ تخت نشین ہوا سن 60 ہجری میں، تو اس نے شریعت کے نظام کو تبدیل کرنے کی حماقت شروع کر دی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن جن کاموں کو حرام فرمایا ہے ان سب کاموں کو وہ حلال جانتا تھا۔ جیسے آج ہم بیجاپور میں دیکھتے رہتے کہ حاجی صاحب ہیں، داڑھی ٹوپی رکھے ہیں مگر بیاج بٹی کا دھندا کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، حاجی صاحب ہیں، داڑھی ٹوپی رکھتے ہیں، بیاج بٹی کا کاروبار، مسجد کے چیئرمین ہیں، متولی ہیں، بیاج بٹی کا کاروبار، سود کا کاروبار، دیکھتے ہیں نا، جوا کھلاتے، کمپنی چلاتے ہیں، بیاج بٹی کا کاروبار، اور اوپر سے حاجی صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ اوپر سے کیا ہے؟ بولیے ڈر کیوں رہے ہیں؟ حاجی صاحب، اوپر سے حاجی صاحب، اور ایسے
بابا گیری دادا گیری کرنے والوں کو لوگ مسجد کا متولی بھی بنا دیتے ہیں، چیئرمین بھی بنا دیتے، پہلی صف میں بڈی خور بیٹھا رہتا ہے۔ میں آپ میں سے کہنا چاہوں گا کہ سکندر مسجد میں یہاں اگر کوئی بڈی کھانے والا آیا ہے تو برائے مہربانی جناب آپ یہاں سے چلے جائیے، ہے نا؟ یہ وفاداروں کی محفل ہے، غداروں کی نہیں ہے۔ یہ پاک محفل ہے، یہاں ناپاکوں کا کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، کوئی گزر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ دیکھیے، سوچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سوچ بتا رہا ہوں۔ سنتوں کو بدلنا، حضور کی شریعت کے خلاف کام کرنا، یہ یزید کا کردار ہے۔ جیسا کہ ہم بارہا کہتے رہتے ہیں، ہم تعزیہ داری کے خلاف نہیں ہیں، ہم امام حسین کا جو علم بٹھایا جاتا ہے، تعزیہ داری کی جاتی ہے، ہم اس کے خلاف ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا، صوفیاء کا، اولیاء کا عمل ہم احترام کرتے ہیں، مگر اس تعزیہ داری کے ساتھ ناچ گانا، باجا، ڈھول، تاشا، شراب، یہ سارے کام حرام ہے نا، یہ سارے کام تو یزید کے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ نہ کرو۔ ہمارا مشن جماعت اہل سنت کرناٹکا کا مشن حسینی مشن ہے، ہماری تحریک حسینی تحریک ہے۔ یہ ناچنا، گانا، بجانا، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، سود کھانا، بیاج بڈی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام تو یزید کیا کرتا تھا۔ سمجھو، آپ نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچنے کی دعوت کہ یہ سارے کام تو یزید کرتا تھا۔ وہ کام آپ امام حسین کا نام لے کر رہے ہو، کہیں سے جائز اور روا نہیں ہے، قطعی طور پر جائز اور روا نہیں ہے۔ امام حسین کا کردار تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امام حسین کی شخصیت ایسی نرالی شخصیت، پتہ ہے پوری عمر امام حسین علیہ السلام کی ایسی گزری کہ عشاء کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو فجر کی اذان ہوتی تھی۔ زندگی میں کبھی ایک وقت کی بھی نماز آپ نے نہیں چھوڑی، ایک وقت کی بھی نماز آپ نے نہیں چھوڑی۔ فرائض اور واجبات کے آپ پابند، کم و بیش روایت میں آتا ہے کہ 25 حج آپ نے پیدل ادا فرمائے۔ امام حسن بھی، امام حسین بھی، قرآن کے قاری امام حسین، قرآن کے ترجمان امام حسین، قرآن کی تفسیر امام حسین۔ میں تو یہ کہوں گا کہ 30 پاروں کا رنگ اگر کہیں دیکھنا ہو تو امام حسین کی سیرت پڑھ لو، سورہ یاسین کا رنگ دیکھنا ہو تو امام حسین کو پڑھ لو، سورہ رحمان کا رنگ دیکھنا ہو تو امام حسین کو پڑھ لو، قرآن کے 30 پاروں کی عظمتیں دیکھنا ہو تو امام حسین کو پڑھ لو۔ امام حسین تو ایسے، حدیث میں کیا آیا؟ سب سے پہلے سنتوں کو بدلنے والا یزید ہے نا۔ اس نے کیا مطالبہ کیا کہ امام حسین سے کہ آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ دیں، بیعت کریں، یہی مطالبہ کیا نا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں، تیرا ہاتھ اس لائق ہے ہی نہیں کہ تیرے ہاتھ میں میں ہاتھ دوں، تیرا ہاتھ اس لائق ہے ہی نہیں کہ تیرے ہاتھ میں میں ہاتھ دوں۔ ذرا غور کریں کہ مکہ میں، مدینے میں، حجاز میں، عالم عرب میں بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے تابعین تھے، ایک سے بڑھ کر کے ایک تھے۔ یزید امام حسین کے ہاتھ کے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ یزید امام حسین سے بیعت کیوں چاہتا تھا؟ سب کو چھوڑ کر، جی سب کو چھوڑ کر کے یزید امام حسین سے بیعت چاہتا تھا، کیوں؟ یزید گرچہ جہنمی ہے مگر اس بدبخت کو پتا تھا کہ امام حسین کے ہاتھ کی قیمت کتنی بڑی ہے، امام حسین کے ہاتھ کا مقام کتنا بڑا ہے، اس کو معلوم تھا، اس کو معلوم تھا۔ بیعت نہیں کی، انکار کیا، اور یہی کہا نا امام حسین نے کہ میں تیرے ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے دوں، تیرے ناپاک ہاتھ میں اے یزید میں اپنا پاک ہاتھ کیسے دے دوں۔ دراصل یہ حسین کا ہاتھ ہے مگر یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، حسین نے اپنا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، امام حسن نے اپنا ہاتھ امام علی کے ہاتھ میں دیا ہے، امام علی نے اپنا ہاتھ
عثمان ذو النورین کے ہاتھ میں دیا ہے. عثمان ذو النورین نے اپنا ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کے دستے قدرت میں دیا ہے. اے یزید یہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے. اگر میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں تو اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے والد بزرگوار کو کیا منہ دکھاؤں گا. آپ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اب یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا کر آگے بڑھوں, غور کرنے کی بات. اللہ اکبر. کسی نے سوال کیا, ایک بہت ہی مشہور و معروف ایک مکتب فکر کے مولانا ہیں, مولانا ابو الاعلیٰ مودودی, جانتے ہیں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی, بہت مشہور ایک مکتب فکر کے مولانا ہیں. ان کے سامنے تذکرہ ہوا. تذکرہ کیا ہوا کہ سن 60 ہجری میں 61 ہجری کی ابتدا میں جب سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک سوال ہوا ان کے سامنے. بہت ہی پتے کی بات ہے, بتا رہا ہوں آپ کو. جب سب مسلمانوں نے, ہوتا ہے نا, ہم بیجاپور میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے ڈر کے مارے, دادا گیری کے مارے, بابا گیری کے مارے بدلے ناخواستہ سے ہی مان لیتے, ڈر جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر یاد دیکھیے سوال کیا ہوا کہ جب سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ مولانا ابو الاعلیٰ کے سامنے یہ سوال ہوا تو مولانا مودودی صاحب کیا جواب دیتے ہیں سنیا. فرماتے کہ سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے. سارے مسلمانوں نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سوال یہ ہونا چاہیے, سوال یہ ہونا چاہیے. بس دوستو, ایک طرف شریعت ہے, امام حسین لے کر کے کھڑے ہیں, اور دوسری طرف یزید کی شرارت ہے. امام حسین نے اسی شریعت کو بچانے کی خاطر جام شہادت نوش کیا. اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کی خاطر اپنے گھر کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھتیجوں کو, بھانجوں کو, اپنے چاہنے والوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, خود جام شہادت نوش کیا. حضرات, بس یہ مختصر سا فلسفہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بیان کیا. بس یہ بات دھیان سے اچھی طرح سے سن لیجئے گا کہ شریعت, قانون شریعت, پیغام شریعت اور شریعت کی عظمتوں کا نام امام حسین ہے. شرارت, شریعت کے خلاف کام, بد کرداری, بدعمالی, یہ سارے کے سارے کام یزید کے ہیں. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں امام حسین کے راستے پہ چلنا ہے یا یزید کے راستے پر چلنا ہے. انشاءاللہ بإذن اللہ ہم سب انشاءاللہ بإذن اللہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلیں گے اور ہمیشہ امام حسین کے کردار کو اپنی زندگی بندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اخیر میں ضرور کہوں گا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں امام حسین, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں حضرت امام عباس علم بردار, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں امام علی اکبر امام قاسم, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اون و محمد, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں محبان اہل بیت, 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں خیموں میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. مگر چشم فلک گواہی دیتے ہیں, زمین پر رہنے والے گواہی دیتے ہیں, انسان, جنات, فرشتے گواہی دیتے ہیں, کربلا میں موجود محبان اہل بیت گواہی دیتے ہیں کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے, مصیبت زدہ, پریشان حال, اللہ اکبر, فاقوں پہ فاقے, ایسی حالت میں بھی نبی کے گھر والوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے. نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی.
ہم تو 9-10 محرم کو روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، 14 گھنٹے کے بعد ہمارے آپ کے روزے کا افطار ہو جاتا ہے، سحری بھی کر لیتے ہیں، افطار بھی ہو جاتا ہے، مگر اے امام حسین، اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں، آپ کے روزوں کی عظمتوں کو سلام۔ 3 دن کا آپ کا روزہ، یہ کیسا روزہ ہے کہ اس روزے میں نہ سحری نہ اس روزے میں افطار۔ اے امام ہمام، آپ کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں، کیسی قربانی ہے آپ کی نانا کے دین کے لیے، کیسی اس قربانی ہے آپ کی شریعت اسلامیہ کو بچانے کے لیے، یہ کیسا روزہ ہے، نہ سحری نہ افطار۔ پتہ ہے کربلا سے امام حسین کی شہادت ہم سب کو پیغام دیتی ہے کہ دنیا والوں، تمہارا روزہ دنیا کی سحری اور دنیا کے افطار پر ختم ہوتا ہے، ہمارا روزہ بغیر سحری کے شروع ہو جاتا ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے روزے کا افطار دنیا میں نہیں بلکہ ہم اپنے روزے کا افطار اپنے نانا کے ساتھ جنت میں آب کوثر پی کر کرتے ہیں۔ دنیا والے اپنا افطار پانی پی کر کرتے ہیں، مگر ہمارا افطار جام شہادت کے بعد آب کوثر پی کر ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا روزہ ایک طرف، امام حسین اور نبی کے گھر والوں کا روزہ ایک طرف، اسی لیے ہم کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ امام حسین کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں، یہ امام حسین کی شہادت کا پیغام ہے۔ نماز ہر حال میں ادا کرنا ہے، وعدہ ہے نا آپ کا؟ سب مل کر بولیے انشاءاللہ، وعدہ ہے نا آپ کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ نماز نماز نماز، پہلے نماز، پہلے نماز، پہلے سجدہ، قرآن کی تلاوت، خود نمازی بنو، گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں، کرونا وائرس کا کووڈ-19 کا دور ہے، موت کو ہم نے آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ خدا را اپنے کردار کو بدلو، اپنے عادات اپنے ادوار کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے عمل کو بدلو، شریعت کے پابند ہو جاؤ، نمازی بن جاؤ، پہلے نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ پہلے انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھنا امام حسین نے اسی نماز کی عظمتوں کو، تقدس کو بچانے کی خاطر جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ کو یہ نماز کی برکتیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بنائے گی، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بنائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو عزت والا بن گیا، خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کریں گے پابندی انشاءاللہ تعالی، پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ مان کر کے تھوڑی دیر اور بیٹھیے گا کہ ہم شہید اعظم کانفرنس میں ہیں۔ نماز جمعہ ہم سب کو ادا کرنا ہے، ہم سب نماز جمعہ ادا کریں گے، فرض ہے، فرض عین ہے، افضل عبادت ہے، ہم سب ادا کریں گے نماز جمعہ، خطبہ بھی ہوگا، نماز جمعہ بھی ادا کریں گے۔ مگر میں نے مناسب سمجھا، چونکہ پرمیشن کی بات، ڈپارٹمنٹ کی بات ہے نا، کووڈ-19 کے لیے گائیڈ لائن وغیرہ یہ ساری چیزیں، بھیڑ بھاڑ اکٹھا نہیں کر سکتے جمعے کا دن، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب کو دعائے عاشورہ پڑھائی جائے۔ سب مل کر کہیں سبحان اللہ، بولنا پڑتا ہے بیجاپور والوں کو بار بار، دعائے عاشورہ پڑھانا اچھی بات ہے کہ نہیں؟ بولیے، سب مل کر بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شہادت حسین کو ہم سلام کرتے ہوئے دعائے عاشورہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعائے عاشورہ پڑھیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ آپ کس اہتمام کے ساتھ جے بی گارڈن میں آتے تھے، بڑی تعداد میں مرد و خواتین دعائے عاشورہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ کرونا وائرس کے سبب حالات ایسے ہیں، ان حالات کی وجہ سے ہم نماز جمعہ کے ساتھ یہاں انشاءاللہ تعالی دعائے عاشورہ ادا کریں گے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں بھی چاہوں گا، آپ بھی چاہیں گے کہ نعت و منقبت کا بھی سلسلہ رہے وغیرہ وغیرہ، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے موئے مبارک، امام حسین کے موئے مبارک ہیں الحمدللہ ہمارے پاس، آپ لوگ اکثر ہر سال زیارت کرتے ہیں، گزشتہ سال نہیں ہو پائی تھی زیارت، تو ان سال موئے مبارک کی زیارت، اور سارے شرکاء کے لیے لنگر امام حسین کا انتظام خانقاہ ہاشمی میں کیا گیا ہے۔ آپ ہاشم پیر درگاہ پہ تشریف لائیں گے عصر کی نماز میں،
عصر کی نماز کے ساتھ محفل شروع ہوگی، زیارت موئے مبارک بھی، محفل نعت و منقبت بھی، محفل ذکر حسین بھی ہوگا، اور ہم سب مل کر کے ساتھ میں افطار بھی کریں گے، اور لنگر امام حسین انشاءاللہ تعالی اس کا اہتمام رہے گا۔ یہاں سے عصر کی نماز آپ وہیں ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ آپ سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں پھر مزید ملاقات ہوگی۔ یہ مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے، ہینا کوثر شیخ، مرتضیٰ صاحب تانبے، یہ دو انتقال کر گئے، اور ہم چل رہے تھے تو اطلاع ملی مجھے میسج کے ذریعہ کہ بارگاہ شیخ دکن کے سجادہ نشین محترم شیخ تاج الدین جنیدی صاحب دامت برکاتہم، ان کی اہلیہ، ہمارے جماعت اہل سنت کے وہ سرپرست بھی ہیں سراج بابا جنیدی، ان کی والدہ ماجدہ، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہم سب مل کر ان کی والدہ ماجدہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، ہینا کوثر مرتضیٰ صاحب کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور حضور کی امت میں جتنے انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ عاشورے کے وسیلے سے سب کی مغفرت فرما دے، ذکر حسین کے وسیلے سے سب کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح فردین یہ بیمار ہیں، علیل ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس مبارک موقع پر دعائے عاشورہ ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے ہم سب کرناٹکا کے مختلف شہروں میں، اضلاع میں، مہاراشٹرا میں جو باڑھ آئی ہے، طوفان آیا ہے جس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے رتنا گیری ضلع میں، اور اس کے بعد وہاں اور ایک مطلب کہ ضلع ہے رائے گڑھ ضلع، یہ دو اضلاع بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ وہاں ہم جماعت اہل سنت کی جانب سے کچھ امداد لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ویسے بہت بڑے پیمانے پہ امداد وہاں پہنچی ہے، مگر یہ کہ یہاں سے بھی کچھ جانا چاہیے، ہماری جماعت سے بھی، ہمارے پلیٹ فارم سے بھی، تو ترکیب بن رہی ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے بہت کچھ دیا تھا، اس جمعہ بھی آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر، کربلا کے شہیدوں کے نام پر آپ ان متاثرین کی امداد کے لیے، انسانیت کے جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی امداد کے لیے آپ حضرات تھوڑی سی توجہ فرمائیں، اور میں چاہوں گا کہ ذمہ داران اس طرف سے آ کر کے ادھر کونے سے مطلب کہ ادھر دائیں طرف سے کونے سے آئیے، ادھر سے آئیے، اور ادھر سے سب سے مطلب اندر باہر جتنے بیٹھے ہوئے آپ سب زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیے۔ تب تک 2-3 شعر منقبت کے عریض میاں پیش کریں گے، میں چاہوں گا کہ بلا تمہید کے 2-3 شعر آپ فوری طور پر بلا تمہید کے پیش کریں، یہ 2-3 شعر پیش کریں گے، اس کے بعد ہم آپ دعائے عاشورہ کا اہتمام کریں گے۔ ڈائریکٹ شعر شروع کریں۔ بنا کے ہم اٹھائے جا رہے ہیں، بنا کے ہم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بنا کے ہم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، فدا کر دے تو دین مصطفیٰ پر، فدا کر دے تو دین حشمت مصطفیٰ پر، علی اکبر سجائے جا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، عاشورے کی دعا بغیر تمہید کے اسٹارٹ کر دیں۔ نبوت پر تھے جن کے پابندوش، نبوت پر تھے جن کے وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں، جزاک اللہ۔ وہ کانٹوں پر شامل۔ چلائے سبحان اللہ۔ جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں۔ دعائے عاشورہ کا اہتمام ہوگا۔
آپ سب دعائے عاشورہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. قال اللہ تبارک و تعالیٰ. درود شریف پڑھائیے سب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صلی علی. زور سے پڑھیے اللہم صلی علی. درود شریف پڑھائیے سب کو. درود شریف بابا سے بلند درود شریف پڑھائیے سب. بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ. یہ پڑھائیے صلی اللہ علیہ. زور سے پڑھیے. زور سے بابا سے بلند. صلی اللہ علیہ. زور سے زور سے پڑھیے. ایک فضیلت بیان کیجئے سال بھر تک وہ اللہ کے رسول. جو ہمارا پڑھنے والے ہیں اس کو روایت کرنا جو ہے امام علی مقام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا کہ اس دعا کو جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سال بھر سے موت نہیں آ سکتی ہے. الحمدللہ تمام یہاں جمع ہیں. کوشش کریں میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھاؤں گا. آپ تمام حضرات اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبتی یا قابل توبتی آدم یوم عاشورا آدم یوم عاشورا یا فارج کربی یا فارج کربی ذنونی ذنونی یوم عاشورا یوم عاشورا یا جامع شملی یا جامع شملی یعقوب یعقوب یوم عاشورا یوم عاشورا یا سامع یا سامیہ دعوت موسیٰ دعوت موسیٰ ہارون و ہارون یوم عاشورا یوم عاشورا یا مغیثہ یا مغیثہ ابراہیم ابراہیم من النار من النار یوم عاشورا یوم عاشورا یا رافع یا دافع ابلیس إلى السماء ابن السماء يوم عاشورا یوم عاشورا يا مجيب یا مجیب دعوتي دعوتی صالح صالح في الناقة فی الناقۃ يوم عاشورا یوم عاشورا يا ناصر یا ناصر سيدنا سیدنا محمد محمد صلى الله صلی اللہ عليه علیہ وسلم وسلم يوم عاشورا یوم عاشورا يا رحمن الدنيا یا رحمان الدنیا والآخرة والآخرہ ورحمهما ورحمہما صل على صلی علی سيدنا سیدنا محمد محمد وعلى وعلى آل آل سيدنا سیدنا محمد محمد وصل على وصل على جميع الأنبياء انبیاء والمرسلين والمرسلین وقض حاجاتنا واقض حاجاتنا الدنيا فی الدنیا والآخرة والآخرہ وأطل واطل عمرنا عمرنا في طاعتك فی طاعتک ومحبتك ومحبتک ورضاك والرضاک وأحينا وحینا حياة حیاتا طيبة طیبتا وتوفنا وتوفنا على الإيمان علی الایمان والإسلام والاسلام برحمتك برحمتک یا أرحم الراحمين ارحم الراحمین اللهم اللہم انزل بیزل حسن حسن وأخيه واخی وأمه وامہ وأبيه وابیہ وجده وجدہ وبنيه وبنیہ فرج عنا فرج عنا ما نحن فيه ما نحن فيه سبحان الله سبحان اللہ ملء الميزان ملء المیزان منتهى العلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا ومبلغ الرضا وزينة العرش وزینة العرش لا ملجأ
لا ملجا منجا ولا منجا من الله من الله إلا إليه إلا إليه سبحان الله سبحان الله عدد الشفع عدد الشفع والوتر والوتر وعدد كلمات الله بكلمات الله تامات تامات كلها كلها أسألك السلامة نسألك السلامة برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وهو حسبنا وهو حسبنا نعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المولى نعم النصير ونعم النصير لا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم صلى الله تعالى وصلى الله تعالى سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى وعلى آله وآله وصحبه وصحبه وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والمسلمات والمسلمات عدد عدد ذرات ذرات الوجود الوجود وعدد وعدد معلومات الله معلومات الله والحمد لله والحمد لله رب العالمين رب العالمين سبحان الله سبحان الله الميزان ملء الميزان منتهى العلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا ومبلغ الرضا زينة العرش وزينة العرش لا ملجا لا ملجا منجا ولا منجا الله من الله إلا إليه إلا إليه سبحان الله سبحان الله عدد الشفع عدد الشفع والوتر والوتر وعدد كلمات الله بكلمات الله تامات تامات كلها كلها أسألك السلامة نسألك السلامة برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وحسبنا وهو حسبنا نعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى نعم النصير ونعم النصير لا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم صلى الله تعالى وصلى الله تعالى سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والمسلمات والمسلمات عدد ذرات ذرات الوجود الوجود وعدد معلومات الله معلومات الله الحمد لله والحمد لله رب العالمين رب العالمين سبحان الله سبحان الله الميزان ملء الميزان منتهى العلم ومنتهى العلم بلغ الرضا ومبلغ الرضا زينة العرش وزينة العرش لا ملجا لا ملجا منجا ولا منجا الله من الله إلا إليه إلا إليه سبحان الله سبحان الله عدد الشفع عدد الشفع والوتر والوتر وعدد كلمات الله بكلمات الله تامات تامات كلها كلها أسألك السلامة نسألك السلامة برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وهو حسبنا وهو حسبنا نعم الوكيل نعم الوكيل نعم المولى نعم المولى نعم النصير ونعم النصير حول ولا حول قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم صلى الله تعالى وصلى الله تعالى سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه المؤمنين وعلى المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والمسلمات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله معلومات الله الحمد لله والحمد لله العالمين رب العالمين سبحان الله سبحان الله الميزان ملء الميزان العلم ومنتهى العلم الرضا ومبلغ الرضا العرش وزينة العرش ملجا لا ملجا منجا
ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله تامات كلها ونسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد بكلمات الله تامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومبلغ العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش ولا منجا إلا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد بكلمات الله تامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله والحمد العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله تامات كلها نسألك السلامة برحمتك
الراحمين يا أرحم الراحمين حسبنا وهو حسبنا نعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المولى نعم النصير ونعم النصير ولا حول ولا حول قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العظيم العلي العظيم صلى الله وصلى الله تعالى سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه المؤمنين وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمات والمسلمات وعدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا سورة الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كل كفوا قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا احد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبنا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. پروردگارہ بندہ نوازا بے نیازہ کار سازا ملکہ بادشاہ یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا عزیز یا غفار، اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے، شہداء کربلا کے وسیلے سے، اہل بیت اطہار کے وسیلے سے، یوم عاشوراء کے وسیلے سے، دعائیں یوم عاشوراء کے وسیلے سے مولا ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما. مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری سیاں شیاری کو درگزر فرما. جانے انجانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ان خطاؤں کو معاف فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری روٹی روزی میں، عمروں میں، گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، نیکیوں میں، کمائیوں میں برکتیں عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہم میں جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم میں جو مفلوق الحال ہے ان کے حال کی اصلاح فرما. مولا تبارک و تعالی امام حسین کی شہادت کے وسیلے سے مولا تبارک و تعالی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے و طفیل میں ہماری بیٹیوں کا نیک نصیبہ بنا. حسنین کریمین کے صدقے و طفیل میں ہمارے نوجوانوں کو صالحیت عطا فرما. ہماری بیٹیوں کو صالحیت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اسلامیہ نے ہند پر علم کرم فرما. مولا اسلامیہ نے ہند پر کرم فرما. مولا اسلامیہ نے ہند پر کرم فرما. عالم اسلام پر کرم فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. ہماری آبادیوں کی حفاظت فرما. ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. بالخصوص مولا تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کو فتنہ ارتداد سے بچا. مولا ہماری بیٹیوں کو فتنہ ارتداد سے بچا. مولا ہماری بیٹیوں کو فتنہ ارتداد سے بچا. مولا تبارک و تعالی جماعت اہل سنت پر کرم فرما. عالم اسلام پر کرم فرما. سارے مسلمانوں پر کرم فرما. خواجہ کے ہندوستان پر کرم فرما. مولا تبارک و تعالی جمعے کی نماز کے موقع پر جتنے حاضر آئے سب کی حاضری قبول فرما. مولا تبارک و تعالی جتنے اس نشست میں حاضر ہیں مولا سب کی حاضری قبول فرما. مولا ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما. مولا ہماری جائز مرادیں پوری فرما. ہماری تمنائیں پوری فرما. مولا ہماری نیک خواہشات پوری فرما. مولا ہماری اولاد پر کرم فرما. ہمارے والدین پر کرم فرما. جو زندہ ہیں ان پر کرم فرما. جو انتقال کر گئے ان پر کرم فرما. بالخصوص مولا تبارک و تعالی سکندر مسجد پر کرم فرما. مولا سکندر مسجد کے مقدمات میں آسانی فرما. مولا ہماری مدد و نصرت فرما. مولا ہماری دستگیری فرما. مولا تبارک و تعالی شہداء کربلا کے صدقے و طفیل میں عالم انسانیت سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. مولا اس مرض سے جتنے اہل ایمان انتقال کر گئے انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرما. اس مرض سے
سے جتنے انسان متاثر ہیں، بیمار ہیں، مولا ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی وطن عزیز ہندوستان پر کرم فرما، مولا خواجہ کے ہندوستان پر کرم فرما، اس ملک میں رہنے بسنے والے 125 کروڑ ہندوستانیوں پر کرم فرما، مولا ہماری مدد و نصرت فرما، مولا خاتمہ بالخیر فرما، مولا کلمے کی موت نصیب فرما، مولا کلمے کی موت نصیب فرما، مولا کلمے کی موت نصیب فرما، مولا شہادت عطا فرما، شہادت مقدر فرما، شہادت مقدر فرما، جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرما، کربلا کے شہیدوں کے قدموں میں جگہ عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ جس محبت کے ساتھ مولا آج دعائے عاشورہ پڑھی گئی ہے، امام حسین کے وسیلے سے ہم سب کی دعائے عاشورہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی دعائے عاشورہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی دعائے عاشورہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آئندہ سال مولا ہمیں مزید دعائے عاشورہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مزید دعائے عاشورہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مزید دعائے عاشورہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، عصر کی نماز خانقاہ